فرق افضل کیس، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ وہی لڑکی ہے مانور شاہد، یہ اس کی ویڈیو ہے۔ اسی لڑکی نے ہی اس لڑکے کو قتل کروایا۔ اس کے پیچھے نئے جو انکشافات سامنے آئے آپ وہ سنیں گے تو آپ وہ حیران رہ جائیں گے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں اور کیسے تین بندوں نے مل کے اس کی عزت کو لوٹا اور اس کی زندگی کو انہوں نے اتنا جیرن بنایا ہوا تھا کہ اس کے پاس اینڈ پہ یہی آپشن بچتی تھی، یا تو ان تینوں کو مار دے یا پھر اپنے آپ کو مار دے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے جی، جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ 19 سالہ لڑکی نے اغوا کیا، تشدد کیا اور اس کے بعد پھر اپنے سامنے قتل کروا دیا۔ اب لڑکی نے مار دیا تو سمجھے لڑکی ظالم ہے، لگ یہ رہا ہے جی لڑکی نے پیسوں کی خاطر مار دیا یا پھر شادی کا تقاضا کرنے کو مار دیا، جس طرح پہلے باتیں چل رہی تھی۔ لیکن اب مزید کچھ باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک یہ فرق افضل جو ہے یہ اس کی لسٹ پہ تھا، اس کے علاوہ مزید 2 لڑکے اور تھے جو اس کی لسٹ پہ تھے، اور یہی تینوں لڑکے جبری اس کے ساتھ زیادتی بھی کر چکے تھے۔ اس نے 3 ڈیفرنٹ FIR بھی کروا چکی تھیں، 2 اسلام آباد میں، 1 سوابی میں، اور یہ لڑکی ایکچول میں 23 سالہ ہے۔ یہ جو بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ 19، تو یہ 19 سالہ لڑکی نہیں ہے، یہ جی 23 سالہ لڑکی ہے اور یہ سوابی سے بلانگ کرتی ہے۔ اس کے والد جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اس کی والدہ زندہ ہیں، یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی تھی، پھر یہ والدہ کے ساتھ اسلام آباد آتی ہے۔ یہ بیڈمنٹن کی کھلاڑی ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ میں ایک اچھا فیوچر دیکھوں گی۔ سوابی کے اندر ظاہری بات ہے وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، اسلام آباد کے اندر اپرچونٹی بہت ہے، تو اسی اپرچونٹی کی تلاش میں یہ پھر آئی تھی ایک سہانے مستقبل کا خواب لے کے۔ سب سے پہلے اس کی ملاقات ہوتی ہے احسن بھٹا سے۔ احسن بھٹا بیسک ایک لوئر ہے، ایک وکیل ہے، اور اس کی اس لڑکی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ دوستی پھر محبت میں بدل جاتی ہے اور اس کے بعد احسن بھٹا کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، لیکن اس نکاح کی ابھی کوئی ایسی تصدیق سامنے نہیں آئی۔ پھر یہ F61 میں کرائے کا گھر لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ نا جھگڑے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ احسن بھٹا جو ہے وہ کبھی کبھی شراب پی کے غل غبارہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اور پھر جو ہوتے ہیں مالک مکان وہ ان کو نوٹس دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہاں سے نکلیں، اور اسی طرح لڑائی جھگڑے جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ تقاضا کرتی ہے حق مہر کا۔ احسن بھٹا نے اس کو بول رکھا ہوتا ہے مانور شاہد کو کہ میرے پاس G10 میں بھی گھر ہے، میرے پاس دکانیں ہیں، یہ میں تمہیں حق مہر میں دوں گا، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ تو جب یہ حق مہر کا تقاضا کرتی ہے تو پھر احسن بھٹا جو ہے وہ پھاڑ دیتا ہے نکاح نامے کو۔ اس کے بعد پھر دوبارہ صلح ہوتی ہے، پھر دوبارہ نیا نکاح نامہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح لڑائی ہوتی ہے اور احسن کیا کرتا ہے کہ دوبارہ سے نکاح نامے کو پھاڑ دیتا ہے تاکہ ثبوت مٹ جائیں۔ لڑکی کیا کرتی ہے، تنگ آ کے والدہ کے پاس چلی جاتی ہے، چونکہ ان کو نوٹس تو مل چکا تھا، F113 میں رہنے لگ جاتی ہے۔ اب یہاں تک کہانی بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ اس نے احسن بھٹا سے محبت کی، شادی کی، جھگڑا ہوا، واپس ماں کے پاس چلی گئی۔ اب یہاں سے جو احسن بھٹا ہے وہ باز نہ آیا، وہ کیا کرتا ہے اپنے دوست فرق افضل اور دوسرا کاشف حسین۔ احسن بھٹا کیا کرتا ہے کہ بھائی وہ اپنے دوست فرق افضل اور دوسرا کاشف حسین اس کے ساتھ مل کے اس لڑکی کا جینا مال کر دیتے ہیں۔ یہ گھر کے باہر گاڑیاں لے جا کے کھڑی کر دیتے ہیں، جب لڑکی گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ تینوں مل کے اس کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، جو جبری زیادتی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ لڑکی کیا کرتی ہے 15 پہ کال کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ تھانے کے چکر لگاتی ہے، لیکن چونکہ احسن بھٹا جو ہے وہ ایک وکیل تھا، وہ ساری چیزوں کو سمجھتا تھا، تو وہ چیزوں کو ٹیکل کر رہا تھا اپنے حساب سے۔ وہ پاورفل لوگ بھی تھے، ظاہری بات ہے ان کے پاس پیسے تھے، اثر و رسوخ تھا، وکیل تھا، یہ تینوں دوست تگڑے تھے۔ فرق افضل جو کہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا یہ بھی تگڑا تھا۔ تو اسی طرح انہوں نے بہت لڑکی کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لڑکی نے بہت کوشش کی، تھانوں میں بھی گئی، SP آفس کی، DSP آفس کی، ہر جگہ پہ گئی، لیکن اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ اسی طرح یہ لوگ کئی بار اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مسلسل گھر کے باہر جو ہے اس کے گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں۔ پھر لڑکی کیا کرتی ہے، عدالت کو درخواست دیتی ہے، پیمز ہاسپٹل سے اس کا میڈیکل ہوتا ہے اور تھانہ شالیمار میں FIR پہلی رجسٹرڈ ہوتی ہے 29/12/2025 کو، یعنی کہ 29 دسمبر 2025 کو 1280/25، اور اس میں جو دفعے لگتی ہیں 506 اور 509۔ یہ جی پہلی FIR تھی۔ احسن بھٹا، فرق افضل، کاشف شاہ تینوں اس میں نامزد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت سٹرونگ تھے، یہ BBA اپنی کروا لیتے ہیں، بیل بیفور اریسٹ، یعنی ان کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ FIR تو ہو جاتی ہے لیکن گرفتاری نہیں ہوتی، اور انہوں نے اپنی چونکہ ضمانت کروا لی ہے تو ان کی گرفتاری نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد لڑکی پھر دوبارہ 1 جنوری 2026، یعنی پہلی جو FIR ہوئی تھی 29 دسمبر کو ہوئی تھی، اس کے بعد دوسری جو ہوئی تھی 1 جنوری 2026 کو ہوئی تھی، اور اس FIR تھی 1/26، اور اس میں جو دفعے لگی ہے 376 کی،
یعنی کہ زنا بالجبر کی 420 کی، 460 کی، 471 کی، کیونکہ تینوں دوست گاڑی میں لے گئے، اس کے ساتھ جا کے زیادتی کی، اور لیکن اگین گرفتاری نہیں ہوتی۔ جب گرفتاری نہیں ہوتی تو اگین وہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر یہ لڑکی تنگ آ کے سوابی کے اندر ایک مقدمہ درج کرتی ہے کہ شاید اسلام آباد سے ہٹ کے سوابی میں اثر و رسوخ کم ہو اور سوابی پولیس آئے ان کو گرفتار کر کے لے جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایس پی آفس جاتی ہے، تھانے جاتی ہے، کہتے ہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ کاشف جو ہے نا وہ یہ بہت مضبوط شخص ہے، سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والا ہے۔ اس کی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی تصویریں ہیں، حمزہ شہباز کے ساتھ بھی ہیں، مطلب یہ تگڑے لوگ ہیں، یہ تینوں ہی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ایک وکیل ہے وہ تگڑا ہے، اور ایک پراپرٹی ڈیلر ہے وہ تگڑا ہے، اور تیسرا جو ہے سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ بھی تگڑا ہے۔ ایسن اب جو بھٹا ہے اس کے گھر والے اسے بولتے ہیں بھائی تو نے بہت ٹائم ضائع کر لیا، منہ کالا کر لیا، اب تم ایسا کرو اس لڑکی کے چنگل میں سے نکلو اور تمہاری ہم کہیں شادی کرا دیتے۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ اپریل میں احسن بھٹا شادی کر لیتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اس مانور شاہد کو اپنے دوستوں کو تحفے میں دے دیتا ہے، یعنی فرق افضل اور کاشف حسین کو یہ تحفے میں دے دیتا ہے۔ اب چونکہ جو لڑکی تھی اس کو تو احسن بھٹا کے گھر والے پسند بھی نہیں کرتے تھے، اب سین یہ تھا کہ لڑکی کو جو اپنے خاندان والے ہیں وہ بھی نہیں پسند کرتے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ جو لڑکی تھی ایک پٹھان فیملی کی لڑکی تھی، گھر والے پسند نہیں کرتے تھے، بیڈمنٹن کی کھلاڑی تھی، اور قانونی طور پر وہ کہہ رہی تھی میں جنگ کو لڑوں گی، میں سوشل میڈیا پہ آ کے اس جنگ کو نہیں لڑوں گی، چونکہ میرے پیچھے میری فیملی ہے تو میرے لیے مسائل بڑھیں گے۔ اب جہاں پہ یہ دونوں لڑکے اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی دوران اس کی دوستی ایک اور پولیس کانسٹیبل سے ہو جاتی ہے جو کہ ڈی ایس پی کا بیٹا ہے، یہ مین کریکٹر ہے۔ جب اس کی دوستی ہو جاتی ہے کانسٹیبل سے، یہ اس کو اپنا دکھڑا سناتی ہے، اس کو اپنا غم سناتی ہے، تو وہ بولتا ہے مسئلہ کیا ہے بھائی، ان کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، ان کو ہم مار دیتے ہیں، تمہاری جان چھڑا لیتے ہیں۔ اب یہاں سے کہانی اصل سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب جو کانسٹیبل ہے وہ سارا پلان کراتا ہے، لڑکی کو سمجھاتا ہے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، پھر کرائے کے قاتل منگواتا ہے، پھر F11 اس کے گھر میں رات کو یہ لوگ رکتے ہیں۔ پھر 4 سے 5 مئی کی جو درمیانی شب ہے، رات کو 1:30 بجے وہ آتے ہیں، اور جب یہ اپنی گاڑی اپنے گھر کے اندر پارک کرنے کے لیے، دروازہ کھولنے کے لیے نیچے اترتا ہے، تو وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، وہاں پہ وائی فائر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اٹھا کے اس کو لے جاتے ہیں۔ پھر 15 کو بھی کال جاتی ہے۔ اچھا، اب لڑکی کہاں سے پکڑی گئی؟ ٹھیک ہے، لڑکی کیا چاہتی تھی، یہ مین پارٹ ہے۔ لڑکی یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے سامنے اس کو مرتا ہوا دیکھے، چونکہ اس نے بہت زیادتی اس کے ساتھ کر رکھی تھی، وہ اپنی نگرانی میں تشدد کرواتی ہے ان پہ۔ اب سین یہ ہوتا ہے کہ جب 15 پہ کال چلتی ہے لڑکی، اس کے بعد یہ لوگ سارے چلے جاتے ہیں جی سوابی کی طرف۔ سوابی وہاں پہ پہنچ کے لڑکی کیا کرتی ہے، ٹیکسی لے کے جاتی ہے، وہاں پہ جا کے یہ سوابی موٹر وے کے قریب رکتے ہیں، پھر وہاں پہ لڑکی اترتی ہے اور اپنے سامنے تشدد کرواتی ہے، تشدد کروانے کے بعد اس کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پولیس کانسٹیبل اور وہ آگے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو لڑکی ہے یہ ٹیکسی میں واپس آ جاتی ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ یہ خود چلی گئی تھی، اس کو خود نہیں جانا چاہیے تھا اگر اس نے بچنا تھا تو۔ اچھا جی، 15 پہ کال چلی، نمبر پلیٹ جو تھی وہ چینج تھی، لیکن گاڑی کے اوپر ایم ٹیگ لگا ہوا تھا، تو گاڑی کیا کرتی ہے جی موٹر وے کے پہ چڑھتی ہے، اور اس کے بعد سوابی انٹرچینج پر اتر جاتی ہے، اور اس کے بعد نہیں پتا چلتا کہ یہ گاڑی کہاں پہ چلی گئی۔ اب فرق افضل کا جو موبائل نمبر تھا اس کی CDR نکلوائی جاتی ہے، ایک نمبر جو ہے وہ اس سے فریکوینٹ رابطے میں تھا کچھ دنوں سے۔ پولیس افسران کو جب اس کی CDR نکلتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اسی لڑکی کے ساتھ، مانور شاہد کے ساتھ فریکوینٹلی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب سین یہ ہے کہ جب پولیس والے جو ہیں وہ تو باخبر تھے اس کیس سے کہ کیسے لڑکی نے ان کے اوپر FIR کروا رکھی ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یار معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، مانور شاہد کی CDR نکلوا لیتے ہیں، اور اس CDR سے پتہ چلتا ہے کہ 4 اور 5 مئی کی جو درمیانی شب ہے، جب یہ F6 سے اغوا ہوا تو اس وقت سوابی انٹرچینج پر مانور کا نمبر رات کو 2 بجے ایکٹیو ہوا۔ پولیس اس کو انویسٹیگیشن میں شامل کرتی ہے اور اس کو بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اس رات آپ کیا کر رہے تھے، تو وہ آگے سے بہانہ بناتی ہے میری والدہ کی طبیعت خراب تھی، کولیسٹرول ان کا ہائی تھا، تو میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی تھی، سوابی میں ہمارا ڈاکٹر ہے، چونکہ میرا گاؤں ہے۔ تو وہ آگے سے بولتے ہیں کہ کولیسٹرول تو ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ رات کو ایمرجنسی میں اس کو لے کے جاؤ۔ وہ پھر ظاہری بات ہے، مانور جو تھی 23 سال کی بچی تھی، اس کا جب پولیس پروشرائز کرتی ہے تو وہ بولتی ہے مجھے 5 منٹ سوچنے کے لیے دے، 5 منٹ مانگتی ہے۔ پھر 5 منٹ بعد جب پولیس آتی ہے تو وہ فر سارا پلان بتا دیتی ہے، وہ سب کچھ نشاندہی اس پہ جا کے ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے، وہ جو پولیس کانسٹیبل ہے سوات میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ کہانی جو ہے اینڈ ہو جاتی ہے۔ اب اس لڑکی کے ساتھ تو زیادتی ہوئی، اور اسی زیادتی میں ایک نوجوان بھی
इस दुनिया से चला गया, लेकिन रिमेनिंग 2 नौजवान जिनके ऊपर पर्चे हैं, ख़ास तौर पर 376 का पर्चा भी है, तो फिर अब ये कैसे चीज़ों को टैकल करेंगे। और ये पहला नंबर था। उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया था हम दूसरे को भी मारेंगे, तीसरे को भी मारेंगे, लेकिन ये इस दौरान पकड़े जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी। लड़की के साथ ज्यादती हुई। हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि लड़की गुनाहगार है या नहीं है, लड़का गुनाहगार है या नहीं है, लेकिन गलत काम का गलत नतीजा। अब वालिदैन के लिए यह सबक है कि आप जब भी पैसा कमाओ अपनी औलाद की तरबियत पे खर्च करो। ये आपने नहीं करना कि भाई हलाल हराम उनको खिलाओ और कभी किसी के साथ ज्यादती ना करें। ये नौजवान नस्ल के लिए एक सबक है कि किसी के साथ भी अगर ज्यादती करोगे तो आप उसका रिजल्ट देख लो। एक लड़का अपनी जान से चला गया और जो दूसरे 2 लड़के हैं अब पता नहीं उनका क्या होगा। लड़की ने अपना ज़ाहिरी बात है बदला लेना था। उसको जो पुलिस कांस्टेबल ने रास्ता दिखाया, पुलिस तो समझती है सारी चीज़ों को, उसने जो रास्ता दिखाया वो उस पर अमल पैरा हुई, लेकिन फंसी वहाँ पे जब ये खुद सवाबी चली गई। अगर ये खुद सवाबी ना जाती तो मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी ना पकड़ी जाती। तो ये सारा ड्रॉप सीन हो गया इस केस का, और ये फ़र्क अफजल केस है। और यहाँ पे ये एक्चुअल स्टोरी के साथ ये प्रोग्राम मैं एंड करता हूँ। और आज का लुब्बे लुबाब यही है कि ज़्यादती करोगे तो उसका अंजाम बुरा होगा, और अल्लाह की लाठी बेआवाज़। एक टाइम आता है जब आपको अपने गुनाहों का अजाला करना पड़ता है। तो अल्लाह तो माफ़ कर देते हैं गुनाह, अल्लाह अपने मामलात माफ़ करेगा, लेकिन किसी इंसान के साथ, किसी लड़की के साथ या किसी बेगुनाह के साथ मामलात करो। और इतनी बड़ी ज़्यादती कि आप 3 बंदे मिलकर एक लड़की का रेप कर रहे हो। पहले उसको इस्तेमाल किया, जब उसकी शादी खुद उस बंदे ने कर ली, उस लड़के ने, जो पहला लड़का था एहसन भुट्टा, उसने फिर दोस्तों को दे दी। चलो एहसन से उसकी जान छूटी, उसके दोस्तों तक फिर वो फंस गई। बेचारी क्या करती, उसके पास क्या ऑप्शन थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।